دنیا میں جو بہترین نسلیں ہیں نا، بہترین نسلیں، ان سب میں سے جو بہترین نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بہترین نسل ہے وہ آل اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آل اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل میں سے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ آپ کا درود مسعود، آپ کی ذات اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، لیکن اس کو احسان نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے اس کو احسان نہیں کہا۔ اللہ نے احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس وقت احسان ہوا جب اللہ نے رسول مبعوث کیا۔ آخر پہ آیت کی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے گمراہی میں تھے، رسالت آئی تو گمراہی کی جگہ پہ ہدایت آئی۔ اور جب کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو کب بنے؟ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کب بنے، ہر بچہ بتائے گا کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ رسول بنے، اس وقت احسان ہوا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان ہے۔ اب اللہ جو احسان کا بدلہ مانگتا ہے، اللہ جب فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے تو یہ احسان کر دیا کہ تمہارے اندر رسول مبعوث کر دیا، اب میرے احسان کا بدلہ دو۔ اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ اب وہ بدلہ کیسے دینا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی مدح کر کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کر کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے چرچے کر کے بدلہ ہو جائے گا؟ یا پھر اس حدیث کی طرف نگاہ ڈال لیں جس میں آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے۔ تو کیا زلفوں کے چرچے کرنے والے امتی ہیں؟ امتی کون ہے؟ امتی بنتا کیسے ہے؟ احسان کس چیز کو کہا ہے؟ احسان رسالت کو کہا ہے، جو رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ امتی بن جاتا ہے۔ کوہ صفا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا برادری کو، آپ نے اعلان فرمایا، اچھا وہ جو اکٹھا کیا تھا نا، وہاں جو صدا لگی تھی، اس وقت صدائیں لگاتے تھے، تو جو صدا لگی تھی یا صباحا کی صدا لگی تھی، یا صباحا، اور یہ صدا کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کسی حملے کا خطرہ۔ عربوں میں عام طور پہ حملہ کوئی کرتا تھا تو صبح کے وقت کرتا تھا، کیونکہ صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت کوئی حملہ کرتا تھا تو یہ اس قدر بار بار یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا تھا۔ لہذا جب یہ صدا لگی یا صباحا تو اس کا مطلب تھا کوئی خطرہ۔ سب لوگ بھاگے بھاگے آئے، کوہ صفا پہ اکٹھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا، ابو لہب نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا، سب نے کہا ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ جیسا کوئی ہے نہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے ہیں، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ ابو لہب نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اور وہ بڑا خطرہ جہنم کا خطرہ، اور آپ نے
نے توحید کا پیغام پہنچایا، تو نہ جب آپ نے پیغام پہنچایا رسالت بتائی، آپ کی ذات کا مسئلہ تھا تو ابو لہب نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی مانا، اور جب آپ کی رسالت کی بات ہوئی نہ ابو لہب نے مانا نہ ابو جہل نے مانا، تو امتی بن گئے۔ ذات کو تو مانتے تھے، آپ کے حسن کے قائل تھے، آپ کی صداقت کے بھی قائل تھے، آپ کی امانت کے بھی قائل تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا۔ اللہ جو احسان کا بدلہ مانگتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، اپنی زندگیاں اس کے سپرد کر لو۔ اگر یہ کر لو گے تو یہ احسان کا بدلہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے پھر تم امتی نہیں ہو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، جس سے پوچھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جو بھی جیسے جتنا مرضی میرے جیسا گیا گزرا ہو، جس سے مرضی پوچھو وہ کہے گا ہاں میں تو امتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، جو انکار کر دے وہ نہیں جائے گا، باقی سارے جائے گا۔ بات اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب کی نہیں، ہر دور کے ابو جہل اور ابو لہب کی بات سن لیجئے۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے نا، اتنا کسی شخصیت پہ نہیں لکھا گیا۔ کتابیں صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی، غیر مسلموں نے بھی لکھی، ہندوؤں نے بھی لکھی، سکھوں نے بھی لکھی، عیسائیوں نے بھی لکھی، یہودیوں نے بھی لکھی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہ لکھا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے آپ ایک کتاب لے لیجئے، مائیکل ہارٹ کی دی 100، اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ تاریخ انسانی میں جو سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہے، ان 100 لوگوں کا نام لکھا تو پہلے نمبر پہ اس نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے ہی پہلے نمبر پہ۔ اس کے اوپر بڑے چیلنجز آئے، ان کو لوگوں نے کہا کہ تم نہ کرو، یہ ایسا نہ کرو۔ وہ یہودی تھا، اس کو یہودیوں نے بھی روکا، اس کو عیسائیوں نے بھی روکا کہ یہ نہ لکھو۔ اس نے کہا میں نے جو میرٹ بنایا ہے، میں نے جو خصوصیات لکھی ہیں، میں نے جو معیار بنایا ہے، اس معیار کے اوپر پہلے نمبر پر آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کیسے روکوں؟ لہذا میں پہلے نمبر پر وہی لکھوں گا۔ 100 تاریخ کی سب سے زیادہ مؤثر شخصیات پہلے نمبر پہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے، کیا وہ مائیکل ہارٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر کے وہ امتی بن گیا؟